آپ قرآن و حدیث کے نعروں کو سن کر بہک مت جائیے، فوراً چیک کیجیے کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھتے کیسے ہیں۔ بعض لوگ افراد کہتے ہیں کہ آپ اس سے پہلے تک یہ کہتے رہے قرآن حدیث کو مانے، قرآن حدیث کو مانے، یہ کیا آپ نے نیا سلسلہ شروع کر لیا ہے؟ یہ کیا آپ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے سلف الصالحین کے راستے کی ضرورت ہے؟ اس کی مثال ویسی ہے جیسے محمد بن سیرین نے کیا۔ محمد بن سیرین 100 ہجری کے رہنے والے تھے۔ اس سے پہلے لوگ جو بھی حدیث سناتے سب حدیث سنتے، جو بھی حدیث بیان کرتے سب حدیثوں کو سنتے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے، حدیث کے نام لے کر کھڑنے والے موجود نہیں تھے۔ تو محمد بن سیرین آئے تو ان کے زمانے میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کھڑنا شروع کر لیا، جھوٹ کہنا شروع کر لیا۔ تو محمد بن سیرین نے کہا کہ بس سب کی باتیں نہیں چلیں گی، ہم صرف ان افراد کی باتیں سنیں گے جنہوں نے معتبر علماء سے دین سیکھا ہے۔ بتاؤ تم نے کہاں سے سنی حدیث؟ محمد بن سیرین پہلے آدمی تھے جنہوں نے لوگوں کو چیک کرنا شروع کر لیا کہ آپ حدیث سناتے ہیں تو آپ نے کس سے سنا؟ وہ کہیں گے کہ میں نے فلاں استاد سے سنا، وہ دیکھیں گے کہ استاد معتبر ہے نہیں ہے، اور اس کے بعد ان کے معتبر ہے۔ یہاں سے حدیث کی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں سے حدیث کی تحقیق کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو صحابہ نے دین کی حفاظت کے لیے ایک نئی چیز کو شروع کیا تاکہ دین کی حفاظت ہو جائے۔ اسی ڈھنگ سے جو لوگ قرآن و حدیث کہتے ہیں، یہ کہنے والے بہت زیادہ ہو گئے۔ ایک زمانے میں صرف وہ کہتے تھے جو صحابہ کے طریقے پر تھے، لیکن آج ہر ہر جاہل آدمی یہ نعرہ بلند کرتا ہے کہ ہم بھی قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں۔ تو ایسے صورت میں نئے کانسٹرینٹ کو داخل کرنا ضروری ہے، نئے شخص کو داخل کرنا ضروری ہے جو پہلے سے موجود تھا لیکن اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں تو بتائیں کہ کس راستے پر سمجھتے ہیں؟ کیا منہج السلف کے راستے پر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے قرآن کو منہج السلف کے طریقے پر سمجھا؟ کیا آپ حدیث کو اس ڈھنگ سے سمجھا جس ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے؟ اور بعض لوگ جب ہم یہ کہتے ہیں تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ اب کوئی آدمی کچھ بھی نہ سمجھے، سب دیوانے بن کر رہے، سب اندھی تقلید کرے، نہیں، اس کے لیے بھی روح پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی جگہ آپ نئی چیزوں کو سمجھے، نئی باتوں کو سمجھے، لیکن آپ کے ذہن میں یہی طریقہ ہوگا، یہی طریقے پر چل کر نئی باتیں آتی ہیں سمجھے، اسی طریقے پر چلے نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن منہج یہ ہونا چاہیے کیونکہ اسی کی تعریف اللہ نے اللہ کے رسول نے کی ہے اور اسی کی گارنٹی ہے۔ آپ دوسرے راستے پر چل کر سمجھیں گے تو ممکن ہے کہ شیطان آپ کو بہکا دے۔ بس اسی سے چند باتوں سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔